السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اسرائیل تاریخ کی سب سے بھیانک آگ کی لپیٹ میں ہے۔ وہ آگ جو ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے شروع ہوئی اور جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اسرائیل کے بہت سارے جنگلات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ جب کسی متکبر کو زمین پر گرانا چاہتا ہے، کسی سرکش کو اللہ پاک جب سزا دینا چاہتا ہے تو کسی بڑی مخلوق کو نہیں بھیجتا۔ ہم نے دیکھا کہ نمرود کے لیے اللہ نے مچھر کو بھیجا، وہ ابابیل کو بھیجا، پرندوں کو، بیت اللہ شریف پر حملہ آور ہونے والے لشکر کے خلاف۔ ہم نے بدر میں دیکھا لاٹھیوں کو تلوار بنتے ہوئے۔ ہم نے اسلام کی ساری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ پاک معمولی سی چیز کو ذریعہ بنا دیتے ہیں، اور ایسا ہی آج اسرائیل میں ہو رہا ہے۔ اور یہ تاریخ میں ایسی آگ کبھی بھی اسرائیل میں نہیں لگی، اور یہ آگ آج اسرائیل کی مرکزی شاہراہوں کی طرف گامزن ہے۔ ہوا کی رفتار 100-110 کلومیٹر سے زیادہ تیز ہے، اور وہ آگ کے شعلے اسرائیلی آبادی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، جیسے کہ آپ نے تھمبنیل پر پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ وہاں ذکر ہے اسرائیل کے مذہبی درخت کا، وہاں ذکر ہے اسرائیل کے مذہبی درختوں کے جنگل کا۔ تو عزیزان محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آپ ذرا سامنے رکھیں جو احادیث کے اندر موجود ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا دنیا میں اور یہودیوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑی جائے گی، تو یہ یہودی بھاگتے پھریں گے، یہاں تک کہ جس درخت کے پیچھے یہ پناہ لیں گے، جس پتھر کے پیچھے یہ پناہ لیں گے، وہ درخت اور پتھر مسلمان کو کہے گا کہ اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے آؤ اور قتل کرو، اور انہیں مارا جائے گا۔ سوائے ایک درخت کے کہ جس کے پیچھے جب یہودی پناہ لیں گے تو وہ آواز نہیں دے گا، وہ درخت اسے غرقد کہا جاتا ہے، یعنی غرقد کا درخت۔ یہ وہ درخت ہے جس کو یہودیوں کا سب سے مذہبی درخت مانا جاتا ہے، جس کو یہودی پاسبان درخت کہا جاتا ہے، جسے یہود کا محافظ درخت کہا جاتا ہے، جو غالباً 240 ملین درختوں سے زیادہ درخت اسرائیل نے اپنی پہاڑی علاقوں پر لگائے۔ یہ ایک کانٹے دار جھاڑیوں جیسا درخت ہوتا ہے، اور جس کی کاشت انہوں نے اسی لیے کی ہے کہ انہیں یقین ہے حضور علیہ السلام کی بات پر اگرچہ ایمان نہیں ہے کہ ایسا دن آئے گا کہ دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور یہ یہودیوں کو سر چھپانے کے لیے اگر کوئی جگہ ملے گی تو یہی درخت ملے گا۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جب افغانستان میں امریکی تسلط قائم ہوا تھا تو وہاں بھی یہودی مشینری نے وہاں بھی یہ درخت بہت کثرت سے لگائے۔ اسی طرح انڈیا، جو ہندو اور یہودی آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے ہاں بھی اسرائیل نے بہت بڑی فنڈنگ کر رکھی ہے، جہاں بنجر علاقوں میں، اس بڑے بڑے میدانوں میں انڈیا میں درخت لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ درخت آج اللہ کے قہر کی لپیٹ میں ہے۔ اس درختوں کے جنگل کو جو سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر کی تعداد پر یہ مشتمل تھا، ایکڑ پر مشتمل، وہ درخت جل کر راکھ کا ڈھیر بنتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی کوئی 17,000 کے قریب 17,000 ایکڑ کا جو رقبہ ہے وہ آگ کی لپیٹ میں ہے، اور اتنا بڑا جنگل جو ہے وہ جل چکا ہے۔ اور وہ جو گاڑیاں ہیں، لوگ شاہراہوں پر ان گاڑیوں کو چھوڑ کر فرار ہوئے، وہ گاڑیاں بھی جل رہی ہیں۔ اور ایک تھوڑا سا، ویسے کسی کی تکلیف پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کیفیت کو دیکھ کر تھوڑی سی دل کو تسکین ملتی ہے کہ وہ اسرائیل جس نے بہت مظالم کیے فلسطین میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا، بچیوں کو شہید کیا، اور وہ ہنستے بستے گھروں کو انہوں نے ویران خانوں میں تبدیل کر دیا، آج وہ اللہ کی لپیٹ میں ہے۔ اور یہ آگ اللہ کرے برکت والی بنے اور ان کے شہروں کو بھی تہس نہس کر کے رکھ دے، جس طرح انہوں نے اسرائیل کے ساتھ کیا ہے۔ اور آج وہ اسرائیل جولی پھیلا کر لوگوں کے سامنے جا رہا ہے کہ آؤ میری مدد کرو، آگ بجھانے میں میرا ساتھ۔ جہاں بہت سے غیر اسلامی ممالک اس کی مدد کر رہے ہیں، وہاں ہم نے دیکھا ترکی بھی مدد کر رہا ہے، وہاں ہم نے دیکھا کہ مصر بھی مدد کر رہا ہے، وہاں ہم نے دیکھا کہ اردن کے لوگ بھی، ان کی اردن کی فوج بھی مدد کر رہی ہے۔ تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ اردن بالکل فلسطین کے ساتھ ٹچ لگا ہوا ہے، یہاں سے ترکی کی بھی سرحدیں ملتی جلتی ہے، اور غزہ کے ساتھ تو مصر کی سرحد ہے۔ مسلمانوں کے لیے ان کو مدد کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ان حکمرانوں کو، لیکن اسرائیل کی مدد کے لیے یہ بالکل تن من سے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ پاک پھر چھوڑتے نہیں، مہلت نہیں دیتے، اور تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں، کہ جس کو اللہ پاک فرماتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں انہیں مہلت دیتا ہوں لیکن یاد رکھو میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو یہ آج آگ کی لپیٹ میں ہے، اور اللہ سے دعا گو ہے کہ
کہ اللہ پاک اس آگ کو اسرائیل کی زوال کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔